اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى يا خير ما ہمارا یہ بیت الخیال کا جو کام ہے، ہم جب سے دنیا میں پیدا ہوئے، یہاں میرا مطلب انسان جب تک انسان دنیا میں موجود ہے، انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ مولانا حضرت نے فرمایا پرفیکشن از ناٹ ہیومن، ایک ہی ذات ہے جو ہر وقت ہر حالت میں ہر طریقے سے پرفیکٹ ہے، اور وہ خدا العالمین ہے۔ ہم کتنا بھی کچھ کریں پھر بھی ہم نیچے رہتے ہیں۔ جب تک موت کا وقت نہیں آتا تب تک انسان خدا کے نور کی شناخت اور اس کے اندر مل جانے کا احساس نہیں کر سکتا۔ موت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے سب بیریئر توڑ کے خدا کے نور کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ اے مولا، تیری ہی صرف مدد کی ضرورت اور تیری ہی طرف ہمیں آشا ہے کہ ہم ادھورے ہیں، انکمپلیٹ ہیں، امپرفیکٹ ہیں، ویک ہیں، انیبل ہیں۔ تو اگر مدد کرے، رحم کرے تو ہماری نیک امید پوری ہو سکتی ہے۔ کل میں نے یوتھ مل جماعت خانے کے اندر چھوٹی سی وائس کی۔ مولانا حضرت امام نے ماسکو کے فرمان کے اندر جو انسان کے لیے کہا کہ انٹلیکٹ جو ہے وہ ہمارا مذہب اور اس کے ساتھ اس کا سبند ہے۔ انٹلیکٹ یعنی انسان کی عقل۔ ایک انسان ہے کہ عقل مند ہے، سمجھدار ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بھلا کہاں سے آیا۔ 75 برس پہلے مولانا امام سلطان محمد شاہ عطار منجیوڑی گئے۔ کشیواڑ کے اندر منجیوڑی میں میلہ تھا، 40,000 آدمی اکٹھے ہوئے۔ اس میں امام نے آتمک درشٹی میں ہمارے اندر ترقی آوے، ہمیں وہ پتہ لگے، انتر جاگے، ایسے فرمان کیے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے لٹریچر میں، یعنی کہ ہندوؤں کے لٹریچر میں یا اسماعیلی لٹریچر میں، مسلم لٹریچر میں، ہم کو یہ کہا گیا، ایک لفظ دیا گیا، ویراگ۔ ویراگ کہتے ہیں یہ سمجھ کہ موت کے بعد میرا کیا ہوگا،
اور یہ سوچ کے انسان دنیا سے اپنے دل کو اٹھا لیتا ہے، اس کو ویراگ کہتے ہیں۔ اور جب تک ہمیں ویراگ کا احساس نہیں ہوتا تب تک ہماری آتما بھوکی رہتی ہے۔ مولا اس منجوڑی کے فرمانوں میں فرماتے ہیں کہ تم وچار کرو کہ تم کہاں سے آئے اور کہاں جاؤ گے۔ یہ انسان کی عقل مندی کا ایک اصول ہے کہ وہ آگے اور پیچھے کا خیال کرتا ہے۔ آدمی کو کوئی بیپار کرنا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں کتنی موڑی چاہیے، اور پھر یہ موڑی کا کیا ہوگا، اس کی آوک کتنی ہوگی، جاوک کتنی ہوگی، نفع ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سارا اس کا ڈیٹا بنا کے پھر وہ پھر جاتا ہے کہ چلو بیپار کریں۔ اندھا ہو کے اس میں پڑ جانا یہ بیپاری کا کام نہیں۔ نفع نقصان کا خیال کر کے انسان جو عقل مند ہے وہ کام کرتا ہے۔ امام سلطان فرماتے ہیں کہ رومی سوچتا تھا ایسا ہی تمہاری طرح کہ میں کہاں سے آیا، کہاں تھا میں۔ مولا کہتے ہیں رومی سوچتے سوچتے کہنے لگا میں پہلے پتھر میں تھا، اب یہاں پتھر کا مطلب یہ جب ماؤنٹین کے پتھر ہوں یہ نہیں، سمندر کے اندر کورل ریفس ہوتے ہیں۔ یہ جو سمندر میں کورل ہے وہ پتھر ہے کی طرح، لیکن ذرا سافٹ پتھر ہے، اس میں جیو ہے۔ جو کورل ہیں سمندر کے اندر اس میں جیو ہے، لائف ہے۔ یہ پتھر بڑھتے جاتے ہیں اور مچھلی اور دوسرے جو سمندر کے جانور ہیں اس کے اندر اپنا گھر بھی بناتے ہیں، اور یہی کورل ان مچھلیوں کو جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں یا ان کا ریزیڈیو ہوتا ہے اس کو کھاتا ہے، کیونکہ ہر لائف جو ہے اس کو سسٹیننس چاہیے۔ مولانا روم سوچتے ہیں کہ میں پہلے پتھر تھا، اس کے بعد میں ونسپتی میں یعنی ویجیٹیشن میں آیا، کیڑے مکوڑے میں آیا، وہاں سے میں جانوروں میں آیا، جانوروں سے میں بندر میں آیا، انسان بنا، یعنی وہ جو ایولیوشن کی تھیوری ہے۔ امام نے فرمان کیا کہ اس طرح سے مولانا روم سوچتا تھا کہ بھلا میں خدا کے نور سے جدا ہوا تو میں نے کتنا ٹریول کیا ہے، لاکھوں سال نکل گئے۔ اے سونی چالی چالی میں تھاکی رہی، دیکھا یہ چالی چالی میں تھاکی گئی، اس طرف اشارہ ہے کہ رسم کبیر دین کا کہ پہلے ہم پتھر بنے، وہاں سے ہم لاکھوں سال نکل گئے، ہم انسان بنے، ٹریول کرتے کرتے پھر کہتے ہیں یا مولا میں تھک گیا، ہمیں نہیں چلا۔ اب چلنا مشکل ہے کیونکہ ہم کو منزل سامنے نظر آتی ہے، اور جب آدمی کو منزل دکھتی ہے تو تھوڑا ڈھیلا ہو جاتا ہے، تھکاوٹ لگتی ہے۔ ہم لوگ جو اسماعیلی ہیں سلیکٹڈ لوگ ہیں، اسپیشل لوگ ہیں، ہم لوگوں کے اوپر امام کی خاص رحمت ہے، اور وہ رحمت ہمارے پیروں کی دعاؤں تھکی کہ امام زمان کی ہمیں شناخت ملی۔ ہم اسماعیلی اس طرح سے سوچتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہم صرف پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جیسے کہ کوئی ایک لڑکا کوئی غیر ملک میں سے کسی دوسرے ملک میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، 2 4 5 سال اپنی ڈگری لے کے اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک ایسا ہی کالج ہے کہ جہاں آ کے ہم سیکھ کے ہم خدا تعالیٰ کی اصل تک پہنچنے کا خیال کرتے ہیں، مگر وہ لوگ کہ جو مورخ ہیں، جن میں عقل نہیں، جو لمبی بدھی سے نہیں سوچتے، تو وہ دنیا کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ دتار نے ایک چھوٹی سی سٹوری کہی ہے
جب مولا 8 برس کی عمر میں تخت نشین ہوئے اور پیر سید ابو الحسن شاہ گزر گئے 6 مہینے کی عمر میں. اس 6 مہینے کے پیر کو 3 ساڑھے 3 مہینے کے تھے جب امام حسن علی شاہ ماں باپ نے ان کو پیری جامہ دیا تھا. تو ہمارا ایک پیر 6 مہینے کی عمر میں گزرتا ہے. اس کے بعد مولانا سلطان محمد شاہ نے پیری جامہ بھی اپنے پاس رکھ لیا اور اس طرح یہ 8-9 برس کا امام جماعت میں آ کے فرمان کیا کرتے تھے, سٹوریز سناتے تھے, حدیث بیان کرتے تھے. تو 10-12 برس کی ایسی چھوٹی عمر تھی. ایک دن مولا کہتے ہیں, اے جماعت, ایک آدمی مسافری پہ نکلا گھر سے کمانے کے لیے کہ میں دوسرے شہر ملک میں جا کے میں کچھ ارننگ کروں. مولا کہتے ہیں وہ اپنا سامان وغیرہ اٹھا کے چلتا رہا. اس نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک ٹری ہے, جھاڑ ہے, اس کے اوپر بہت بڑا مد پوڑا لگا ہے, بی ہائیو ہے, اور وہ اتنا بھر گیا ہے کہ اس کے اندر سے ہنی کے ٹیپے گرتے ہیں, بوندیں گرتی ہیں, ڈراپس گر رہے ہیں. مولا کہتے ہیں اس کو لالچ پیدا ہوا, کھانے کا لالچ پیدا ہوا. فوراً سامان نیچے رکھا, سوچے سمجھے بغیر وہ اس جھاڑ پہ چڑھ گیا اور وہ اتنا بھرا ہوا تھا مد سے کہ اس کو مد تک پہنچنے کی ضرورت بھی نہیں تھی, وہ مد کھاتا رہا. مولا کہتے ہیں کہ یہ جو جھاڑ تھا وہ ایک کھڈ کے کنارے, ایک ڈچ تھی بڑی, اس کے کنارے پہ تھا. آگے موڑیے روٹس اس کے ننگے تھے, مطلب یہ کہ زمین کے اندر مضبوط نہیں تھے. کالے اور سفید رنگ کے 2 چوہے مائس اس جھاڑ کے موڑیے روٹس کو کھاتے رہے, اور کھڈ کے اندر ایک بہت بڑا اجگر یعنی ڈریگن اندر بیٹھا تھا منہ کھول کے. امام فرماتے ہیں اس ملک نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہی نہیں, مد کے لالچ میں وہ جھاڑ پہ چڑھ گیا, مد کھاتا رہا. اور ہوا یہ ہے کہ جب مد کھاتے کھاتے بہت دیر ہو گئی اور مد کی مستی میں سب کچھ بھول گیا, تو یہ نیچے جو چوہے تھے, جو ریٹس تھے 2 وائٹ اینڈ ڈارک بلیک, انہوں نے اس کے موڑیوں کو کھا لیا. تھوڑا ہوا کا جھونکا آیا, درخت گر گیا. جب یہ جھاڑ گر گیا تو یہ بھی ساتھ گرا اور نیچے وہ جو ڈریگن تھا, اجگر تھا, اس نے اس کو کھا لیا. اے جماعت, مولا کہتے ہیں تم نے سمجھا یہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو جھاڑ ہے یہ تمہاری عمر ہے, جس کو رات اور دن 2 چوہے, رات اور دن, کیونکہ ٹائم تو چل رہا ہے, یہ 2 چوہے تمہارے لائف کی جو روٹس ہیں اس کو کھا رہے ہیں. اور کھڈ جو ہے یہ تمہاری قبر ہے جس کے اندر اسرائیل ڈریگن بن کے بیٹھا ہوا. موت ہے, وہ ڈریگن ہے. دنیا کے اندر مد جو ہے وہ انسان کے لالچ, ٹیمپٹیشن, گریڈ ہے. دی سینس آف پوزیشن, میرا سب کچھ ہو جائے. $99 ہو جائیں گے تو 100 کی آشا ہوتی ہے, 1000 بن جائے گا تو 2000 کی آشا ہوتی ہے, 1,00,000 بنے گا تو کہتا کبھی اور تھوڑا سا مل جائے. انسان کا پیٹ نہیں بھرتا. اس نے کبھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ مجھے کتنی کیپٹل ملے کہ پھر میں یہ چھوڑ کے خدا کی عبادت کروں. کبھی ایسا نہیں بھی ہے تو انسان کو اتنا تو ضرور ہونا چاہیے
کہ اگر میرے کھانے پینے کے لیے، میرے بال بچوں کے لیے اگر سب چیزیں ہو گئی تو اب تو میں دنیا کے اوپر سے دل اٹھا کے میں اپنی آخرت کا خیال کروں کہ مجھے جانا ہے. یہ انٹلیکٹ ہے، یہ انٹیلیجنس ہے، یہ عقل ہے، یہ سمجھداری ہے جو مومن کو ہوتی ہے. ہم کو کہیں دوسرے ملک میں جانا پڑے تو اس ملک میں کام کاج کر کے ہم جب واپس آتے ہیں تو ہم سب تیاری کر کے اپنے گھر واپس آتے ہیں. یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر تو وہ اصل مقام ہے. جنگار کے اندر مولانا سلطان محمد شاہ دنیا بھانے جوانی کی عمر میں آئے. 22-23 برس کی عمر تھی سلطان محمد شاہ کی. پہلی مسافری 1899 کی بات کرتا ہوں. اسی طرح سے امام روحانی باتیں کرتے کرتے کہ لوگوں کا دل اٹھ جائے دنیا میں سے تو ماں باپ کہنے لگے ہوں پوتے پن آ دنیا کی بیزار چھوں. بیزار یعنی ٹائرڈ، میں تھک گیا ہوں اس دنیا میں. امام اور پیر جو ہیں وہ بھی اس دنیا میں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. ہم کو لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے تو وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے، ہماری گائیڈنس کے لیے وہ بھی ہمارے ساتھ آتا ہے. اس نے بھی بدن لیا ہے، شریر لیا ہے، کیونکہ اگر وہ بدن اور فزیکل حالت میں ہمارے پاس نہیں ہوئے دیندار تو ہم حضرت امام کے نور سے ڈائریکٹلی گائیڈنس نہیں لے سکتے. ہم اتنے لائق نہیں ہیں. کہ دنیا مولا کہتا ہے ایسی ہے کہ میں خود تھک گیا ہوں، پوتے آ دنیا کی بیزار چھوں. یہ پیری جومے کے فرمان ہے. فرمایا ہوں منے پن اصل مکان میں ضرورت ہے. یہ الفاظ جو امام کے مکھ مبارک سے نکلے، اب یاد رکھو کہ ہماری اس دنیا کا اینڈ نزدیک ہے، مگر نزدیک اس کے نزدیک کے حساب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تمہارے 50,000 برس کا میرا ایک دن ہے. تو اگر وہ کہے کہ ایک دن میں میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو 50,000 برس نکلتے ہیں. اس حساب سے یہ دنیا کا اینڈ نزدیک ہے. اور اگر پیروں کے کلام سے کہوں تو دنیا 3.5 بلین برس جونی ہے. 3.5 بلین ایئرس یہ دنیا پرانی ہے، ابھی اولڈ ہو گئی ہے. اس کے اندر سسٹیننس کی طاقت گھٹ گئی ہے. بس 1,00,000-1.25 برس کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی. وہ جوہواز وٹنس والے تو کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ نیکسٹ جولائی میں قیامت آنے والی ہے. 1961 میں لورنزو مارکس میں تھا. تو ایک دن ریڈیو میں اناؤنس ہوا سارا شہر بند ہو گیا. اپنی جماعت بھی گھر بار چھوڑ کے ادھر اکٹھی ہو گئی. کیا ہوا کہ اناؤنسمنٹ یہ ہوئی کہ کل پرسوں قیامت آنے والی ہے. میں نے جماعت کو بولا ڈرو نہیں، قیامت کو 1,00,000 برس باقی ہے. کچھ نہیں ہوا. لیکن مولا کے حساب سے اگر 50,000 برس کا ایک دن ہے تو ایسا سمجھ لو کہ 2-2.5 دن باقی ہیں. یہ دنیا ایک سب خراب ہو گئے، بند ہو گئے، نہ ہو گئے، لیکن ہماری دنیا کب ختم ہوتی ہے؟ جب ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. ہماری دنیا ختم ہو گئی، یعنی ہمیں ایک دن مرنا ہے. اور ہر آدمی کو، خاص طور پہ جو بیت الخیال کا ممبر ہے، عبادت کرتا ہے، صوفی ہے، خدا تعالیٰ کی محبت میں زندگی گزارتا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کو یہ چیز تو یاد رکھنی چاہیے کہ مجھے مرنا ہے. مرنا ہے ضرور جگ ماہیں چیتی میں چالو. یہ نگری اجاڑ ہو جائے گی، سب کچھ ادھر رہ جائے گا. عورت، بال، بچے، خامن
جو بھی اس دنیا میں ہمارے پوزیشن سگے کٹمبی ہیں، ہمارے جنان اس بات میں بھرے ہوئے ہیں کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا، کوئی تمہیں چھڑا نہیں سکے گا۔ الیگزینڈر دی گریٹ ہندوستان تک گیا، دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا، مگر لڑتے لڑتے اس کی جو سپاہی تھے، لشکر تھا، تھک گیا تو وہ واپس ہوا۔ اس نے اپنی آرمی کے 2 پارٹ کیے، ایک بائی روڈ گئے، ایک بائی سی گئے، اور خود شپ میں بیٹھ کے سی سے آیا۔ یہ جو ایجپٹ میں الیگزینڈریا پورٹ ہے، یہاں آ کے تھوڑا اس کے پہلے یہ سخت بیمار ہو گیا۔ اس کے ساتھ بڑے بڑے حکیم تھے، اس کے ساتھ بڑے بڑے جنرلز تھے، اس کے پاس لوٹا ہوا ہندوستان کا خزانہ تھا۔ الیگزینڈریا میں اس کا آخری ٹائم آیا، 32 برس کی عمر میں گزر گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ میری ول ہے کہ میرا جو جنازہ ہے، یہ میرے ساتھ آئے ہوئے جتنے بھی حکیم ڈاکٹر ہیں، یہ میرا جنازہ اٹھاویں۔ میرے پاس جتنا پیسہ ہے، میرا خزانہ، میری ٹریجری، میرے جنازے کے آگے آگے چلے، اور میرا جتنا بھی لشکر ہے وہ میرے جنازے کے پیچھے چلے۔ ایسا کہا گیا، مگر ساتھ اس نے کہا کہ جب میرا کفن نکلے، جنازہ نکلے، تو کفن کے باہر میرے 2 ہاتھ ایسے خالی رکھنا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ مجھے موت آئی اس جوانی کی عمر میں، دنیا کے بیسٹ ڈاکٹر حکیم میرے ساتھ ہیں، دیکھو انہوں نے میرا جنازہ اٹھایا ہے، لیکن مجھے بچا نہیں سکے۔ میرے پاس اتنی دولت ہے، یہ دیکھ لو میرے آگے چل رہی ہے، یہ قیمت دے کر بھی موت سے میں چھوٹ نہ سکا، اور میرا لشکر، میرے سپاہی، یہ اتنے بہت میرے پیچھے ہیں کہ ملکوں کو فتح کیا ہے، کانکر کیا ہے اتنی زمین کو، لیکن پھر بھی یہ مجھے بچا نہ سکے، اور یہ سب ہوتے ہوئے میں خالی ہاتھ جا رہا۔ کیسی سینس ہے اس کی؟ ہم ایسے ہی ہیں، انسان ایسا ہی ہے۔ 2 گھڑی سوچنے سے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ دنیا میرے لیے نہیں ہے، اور میں اس دنیا کے لیے نہیں ہوں۔ جو سمجھدار عقل مند لوگ ہیں وہ اپنی آخرت کا خیال کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا جو انٹلیکٹ ہے، یعنی تمہاری عقل اور بدھی ہے، وہ تمہارے مذہب کا ایک بھاگ ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں، اور یہی چیز روحانیت میں ہے۔ روحانی عقل یہ ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے پرماننٹ ایبورڈ نہیں ہے، ہم کو ایک دن چلے جانا ہے۔ مومنوں ایسا حساب خدا نے رکھا ہے، لازم نہیں کہ آدمی بڈھائی ہو کے مرے۔ ارے ماں کے پیٹ میں سے مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں، بھلا ایسا کیوں؟ اس بچے کا جو پاس کرم تھا، اس کے حساب سے اس کو اس دنیا میں اتنا ہی آنا تھا کہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر 5, 7, 10 مہینے رہے، گزر جائے۔ ماں کے پیٹ میں سے مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے، لائف تو تھی۔ ایسے بچے ہیں کہ ادھر پیدا ہوتے ہیں، خود بھی مر جاتے ہیں، ڈیلیوری میں ماں بھی مر جاتی ہے۔ میری دادی، میرے باپ کی جو ماں تھی، وہ ایک ڈیلیوری میں ہی مر گئی اور بچہ بھی مر گیا۔ ایسے تو بہت سے کیسز ہیں، مگر یہ جو موت جب ہوتی ہے اور عقل مند آدمی جب یہ موت کو سوچتا اور دیکھتا ہے تو اس کو اس میں سے گنان ملتا ہے، اس کو اس میں سے عقل ملتی ہے کہ میرا بھی حال ایسا ہی ہوگا۔ گوتم بدھ، اس کا نام تھا سدھارتھ، بادشاہ کا، راجا کا بیٹا تھا، اس کا شو آرام میں رہا۔ 17 سال کا ہوا، اس کے باپ نے اناؤنس کیا کہ یہ میرا سکسیسر ہے، اور اس کے لیے سیلیبریشن کرنے کے لیے، اس اناؤنسمنٹ اور اپوائنٹمنٹ کے لیے
ایک اسپیشل سفید رنگ کا گھوڑا سجا کے اس کو بٹھایا گیا. پرائم منسٹر اس کے ساتھ گیا. سارے ملک کا اس نے دورہ کیا. کسی بڑے شہر میں گیا. اب اس کی جو روٹ تھی تو ایک موڑ آتا تھا, موڑ پر موڑے تو اس روٹ میں ایک جنازہ تھا. لوگ رو پیٹ رہے تھے اور ان کے خیال میں یہ اچھا شکن نہیں تھا, ناٹ گڈ اومن. راجا کا بیٹا سیلیبریشن کے لیے نکلا, اپنے باپ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کہ میں فیوچر کا راجا بنوں گا, اور سامنے اس کو جنازہ ملا. سپاہیوں نے ادھر ادھر مار ڈھاڑ کے ان کو الگ کر دیا. اس نے منع کیا کسی کو مارو مت. کیا ہے یہ؟ پرائم منسٹر نے کہا کہ صاحب یہ ادھر ایک آدمی مر گیا ہے, اس کا یہ جنازہ اٹھاتے ہیں. اب اس کو معلوم نہیں تھا کہ انسان مر بھی جاتا ہے. 17 سال کی عمر تک تو کھایا پیا, آرام کیا, کھیل کود کیا. تو پرائم منسٹر کو پوچھا کہ یہ مر گیا یعنی کیا؟ تو اس نے کہا مر گیا, لیکن مر گیا کیا ہے مجھے دیکھنا ہے. جنازہ نیچے اتارا, آدمی سویا پڑا, آنکھیں بند ہیں. کیوں یہ اٹھتا نہیں؟ بوڑھا آدمی تھا. پرائم منسٹر کہتے صاحب ایک چیز ہے انسان کے اندر, ہم جس کو جیو آتما کہتے ہیں, وہ نکل گیا, اب یہ مر گیا. یہ بولے گا نہیں, نہیں بولے گا, نہیں کھائے گا بھی نہیں, نہیں کھائے گا. تو کیا کرو گے؟ اس کو ہم جلا ڈالیں گے. اوہ, اس کو شوق لگا. یہ پہلے بولتا تھا, کھاتا تھا, پیتا تھا, میری طرح دوڑتا تھا. اب نہ ہلتا ہے, نہ بولتا ہے, نہ کھاتا ہے, کچھ نہیں. اب یہ گاربیج ہو گیا, جلا ڈالو اس کو. اس کے دل کے اندر ایسے خیالات آئے, کہنے لگا واپس چلو. کیا باقی روٹ باقی ہے؟ واپس چلو. روم بند کر کے یہی سوچتا رہا کہ یہ آدمی اس طرح سے گزر کیوں گیا؟ کیا چیز ہے کہ جو نکل گئی اور پھر کچھ نہیں رہا؟ کھانا پینا بند کر دیا, سوچ میں پڑا رہا. ماں باپ آ کے سمجھاویں اس کو کہ تم کھانا کھاؤ, یہ تو نہیں. مجھے یہ پہلے بتاؤ کہ کیا چیز ہے کہ جو نکل جاتی ہے؟ اب یہ راجا بادشاہ ماں باپ کیسے سمجھا سکے؟ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ چلو اس کی شادی کر دو. تو اس کے اندر تھوڑا پھنس جائے, بندہ بنایا, شادی کر دی. انسان ہے, شادی کے اندر پڑ بھی گیا, بچہ بھی ہوا, لیکن وہ چیز دل میں سے نکلی نہیں. بڑے بڑے سیجز جو تھے, عالم فاضل تھے, ان لوگوں کو بلا کے ان کے ساتھ باتیں چیتیں کرے, لیکن کوئی اس کو کہہ نہیں سکا کہ کیا نکل جاتا ہے. بس ہمیشہ یہ سوچ بوچھ میں رہے. ایک دن آدھی رات کو کپڑے بدلے, خالی ایک چادر بلینکٹ کی طرح لپیٹ کے اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے, ماں کو باپ کو چھوڑ کے, محل وغیرہ چھوڑ کے گپ چپ نکل گیا. کبھی واپس نہیں آیا. اڑیسہ کے اندر ایک گاؤں ہے, گیا. وہاں جا کے آملی کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا. بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا, سوکھ کے کانٹا ہو گیا. چمڑا ہڈیوں کے ساتھ لگ گیا, ساری چربی اور گوشت کنزیوم ہو گیا. کبھی کبھی اس میں سے آنکھ کھولتا تھا. یہاں اس حالت میں اس کو نروان ہوا. نروانا سمجھ, ہم جس کو حقیقتی سمجھ کہتے ہیں, یا ہم اس کو معرفت کہتے ہیں. اوہ, تب اس کو پتہ لگا کہ کیا چیز ہے جو نکل جاتی ہے پھر کچھ نہیں رہتا. ہم نے ہزاروں آدمیوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, سینکڑوں کے جنازوں میں گئے ہیں, قبرستان میں گئے ہیں, مردوں کو دفن کرتے بھی دیکھا ہے, جانوروں کو مرتے دیکھا ہے,
لیکن ہم نے کبھی ایسا خیال کیا کہ یہ چیز کیا ہے؟ دیکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اگر ہمیں یہ سمجھ مل جائے کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت یہ ہے دینداروں کہ انسان کچھ نہیں، انسان کچھ نہیں۔ ایک مچھر کا وزن کتنا پتہ ہے؟ ہزاروں مچھر اکٹھے کرو تو 1 گرام ہو گئے شاید۔ یہ ایک اتنا معمولی مچھر کاٹے آدمی تڑپتا ہے، اس کو تاپ آ جاتا ہے، کانپتا ہے۔ ایک مچھر سے یہ آدمی کی حالت کمزوری اور ویکنیس ہے۔ ارے 10-12 انچ کا سانپ کاٹ کھاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے۔ کتے سے لڑ نہیں سکتا آدمی، حالانکہ کتے سے بڑا ہے اور کتے سے اونچا لمبا بھی ہے، لیکن کتے سے نہیں لڑ سکتا۔ جانور اس کو کھا جاتے ہیں۔ اس کا گرد میں ایک گنان لکھا ہوا نا کہ کایا گنجی میں گوبری، یہ گنان پڑھو تو آدمی کو دل پیدا ہو۔ کیا ہے ایسا؟ تچھ یعنی ڈرٹ، اور انسان سچ مچ ڈرٹ ہے۔ مولانا حضرت امام سرکار شاہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں مذہب نہیں ہے تو تمہاری حیثیت رستے کی دھوڑ جیسی ہے۔ حقیقت تو صرف ایک ہی ہے، آتما۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آتما خود خدا ہے۔ ایک طرف انسان اتنا پاورفل ہے، 12 برس کا لڑکا ہاتھی کے سر پہ بیٹھا ہے اور صرف پاؤں کے اشارے سے اس کو چلا رہا ہے۔ شیر کے ساتھ بیٹھ اس کو ہینڈل کرتا ہے، سانپ پکڑ کے اس کی بازیاں بناتا ہے۔ ایک طرف انسان اتنا طاقتور ہے اور دوسری طرف انسان کی یہ حالت ہے کہ سانپ کاٹے تو مر جائے اور مچھر کاٹے تو بیمار ہو جائے۔ یہ 2 ایکسٹریم اینڈز جو ہے نا، یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ انسان کے اندر یہ شیر اور ہاتھی اور ان کو قبضے کرنے کی بات تو انٹیلیجنس ہے نا، عقل کے ساتھ ہے، طاقت کے ساتھ نہیں۔ اور عقل سے ہی ہم خدا کی ہستی کو معلوم کر سکتے ہیں، عقل سے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے، اور عقل ہم کو ڈائریکٹ کرتی ہے۔ جب ہی ہم کو سمجھ آتی ہے نا مولا کی، تو ہمارے دل کے اندر اپنی اصل تک پہنچنے کے لیے دل میں کریونگ ہوتی ہے کہ میں وہاں پہنچوں، میرا گھر ہے۔ کبھی کبھی مسافری پہ جاؤ تو رستے کے اندر ایسا سمجھ لو کہ پلین بگڑ گیا، ادھر ہی پائلٹ نے کہہ دیا اپنی جو کچھ بھی تمہاری مذہبی باتیں ہیں کر لو کیونکہ ہم کریش ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم کو کہا جائے کہ یہ پلین کریش ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے، تو دینداروں اس وقت اگر وہ ایئر ہوسٹس ہم کو کھانا دے گئے تو کھانا پتہ بھی نہیں ہے کہ کدھر ہے، یاد نہیں آئے گا، موت سامنے کھڑی ہے۔ اگر یہی حالت ہمارا روز کا ایسا ہوئے تو ہمارے دل کے اندر خدا کا نور اجالا ہو جائے۔ 2 لڑکے پڑھ لکھ کے بڑے ہوئے، جدا ہو گئے، وہ اپنے گام چلا گیا، یہ اپنے گام چلا گیا، دوستی بہت تھی۔ ایک آدمی اپنے باپ کے بزنس میں، یعنی وہ مٹھائی بیچنے والا تھا، کندوئی بن گیا، مگر دوسرا جو تھا اس کو ایسا کچھ خیال لگا کہ وہ فقیر ہو گیا۔ بہت برسوں کے بعد وہ فقیر گھومتے اس شہر میں آیا تو اس کو اپنا دوست یاد آیا۔ ڈھونڈتے اس کی دکان پہ دیکھا تو وہ بیٹھا تھا، وہ بھی بوڑھا ہو گیا، لیکن جوانی کی بچپن کی باتیں یاد رہی، ایک دوسرے کو مل کے گلے میں خوب روئے خوشی کے ساتھ۔ اب یہ فقیر تھا، وہ دنیا دار تھا، یہ اس کو سمجھا رہا ہے کیا ہے انسان، پیدا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، کہاں سے آیا کہاں چلا گیا پتا بھی نہیں۔ اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ ایک دن بیٹھے تھے، گرمی کا سیزن تھا، اس کی دکان کے اوپر ایک ٹرے کے اندر مدھ پڑا تھا، ہنی کی ٹرے
پڑی تھی، بہت سی مکھیاں اس کے کنارے کنارے بیٹھ کے مد کھا رہی تھیں. کچھ مکھیاں ذرا زیادہ گریڈی تھیں تو وہ مد کے اندر اتری. یہ جو فقیر تھا وہ کہتا دوست یہ دیکھ، یہ ٹرے ہے، یہ دنیا ہے، اور یہ جو مکھیاں ہیں یہ ہم انسان ہیں. دیکھنا ابھی یہ کیا کہ ایسا ہاتھ جو مارا، خالی ہلانے سے وہ مکھیاں سب اڑ گئیں جو کنارے پہ بیٹھی تھیں، مگر جو مکھیاں اندر تھی مد میں، ان کے پاؤں مد میں پکڑ دیے، وہ اڑ نہیں سکی. یہ فقیر اس کو کہتا ہے دوست یہ دنیا کے ارد گرد بیٹھو، مد بھی کھاؤ، مگر جب بلاوا آوے تو اڑ جاؤ. لیکن اگر تم اس کے اندر اتر گئے، یہ دیکھو پھنس گئی نا، مد نے اس کو پکڑ لیا، دنیا نے پکڑ لیا. اگر چھیلی گھڑی بھی انسان کو کبھی ریپینٹنس ہو جائے تو یہ رحیم و کریم مولا بخش دیتا ہے. موت سے پہلے اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو وہ کہاوت ہے کہ صبح سے آدمی بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو سمجھ لو بھولا نہیں تھا، گھومنے گیا تھا. شام کیا ہے؟ موت شام کا وقت ہے، وہ گھر جانے کا وقت ہے، اپنے روحانی ماں باپ سے ملنے کا وقت ہے. لیکن اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. مولانا حضرت امام فرماتے ہیں، سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے کہ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے جدا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ کھانا دو، اس کو رمکڑے دو، ٹوائز دو، وہ کچھ نہیں سمجھتا، میرے کو ماں چاہیے. جب آدمی کو یہ گنان ہوتا ہے کہ میں اپنی اصل سے جدا ہوا، تو اس کی جو جدائی اس کو ایسے دکھ میں ڈالتی ہے کہ اس کو اور کوئی چیز میں سکھ نہیں ملے گا، وہ صرف اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہے. عدم آد نرنجن، یہاں آدم نہیں ہے، عدم ہے. جو اردو عربی جانتے ہیں ان کو میں کہوں عین دال میم، عدم. زمین آسمان بنا اس کے پہلے جو ٹائم تھا اس کو عدم کہتے ہیں. عدم آد نرنجن، جدا پڑیا تھئی روپ، اصل ہمارا سامی تمہیں. اے آدم آد نرنجن، نرگن آپ روپ، اصل ہمارا سامی تمہیں. جدا پڑیا تھئی روپ میں کرو مورا سائیاں، ابڑا شرن تمہاری. اصل ہمارا اے مولا تو میری اوریجن ہے، میں تیرے سے جدا پڑا ہوں. مولانا رومی نے ایک جگہ لکھا ہے، مرلی بجتی تھی. یہ جو بیمبو ٹری ہے اس کو کاٹ کے اندر سوراخ کرتے ہیں اور فلوٹ بجاتے ہیں. تو یہ جو فلوٹ بجتا تھا لوگ مستی میں وہ میوزک کے اندر رہتے تھے. مولانا روم کہتا ہے ارے اس کی بھاشا، اس کی لینگویج سنو، یہ روتی ہے، یہ جو فلوٹ بنسری ہے یہ روتی ہے. روتی اس لیے ہے کہ میں اپنے اصل سے جدا ہو گئی ہوں. ہم کو اپنا اصل یاد کرنا چاہیے. اصل ہمارا سوامی تم ہے، میری اوریجن تم ہے. جدا پڑ گیا تھا، جدا ہو گئے ہیں، میرے کو واپس وہاں جانا ہے. بیت الخیال یہ ہے. بیت الخیال کے اندر انسان کو ہر وقت اپنی موت کا
اپنے مولا کی جدائی کا اور اپنے مولا کی محبت اور اس کے ملن کا خیال رہتا ہے. کب میری ملاقات ہوئے, کب میں اپنے مولا کو دیکھوں. جو عاشق ہے مولا کے وہ اس لائف کے اندر اس موت سے پہلے بھی اپنے مولا سے ملتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے. مومنوں, ہم لوگ اس خوش نصیب ہیں کہ ہم کو مولانا حضرت امام نے, ہمارے امام نے, ہمارے مالک نے ایسا آسان رستہ کر دیا کہ ہم کو چلنا تھوڑا پڑتا ہے اور یہ مولا ہم کو اٹھا کے کیری کر کے لے جاتا ہے. دنیا میں جتنی بخششیں اسماعیلی مذہب کے اندر ہیں, کہیں بھی یہ بخششیں کدھر بھی نہیں ہیں, اور یہ امام کی بخششوں ہی کی وجہ ہے کہ ہم لوگ ہرے اور بھرے ہیں. ہمارے اندر روحانیت ہے الحمدللہ. ہمارے جماعت خانوں میں صبح شام عبادت ہوتی ہے. ہم کو بھی اس بات کا خیال رہنا چاہیے. اپنے دل کے اندر اصل مکان کا خیال کرو اور دنیا کے گناہوں سے بچو, لالچ سے بچو, اپنے روح کا خیال کرو. مولا آپ کو دین و دنیا میں سکھی آباد کرے, حقیقت کی سمجھ دے, نیک امیدیں پوری کرے, بدیوں برائیوں سے بچائے, کلجگ کے لالچ سے بچائے, شیطان کے فریب سے بچائے. مولانا حضرت امام بدیوں برائیوں گناہوں نافرمانی سے بچائے, عبادت کا شوق دے رہے. مولا اپنی فرمان برداری میں رکھے, دسوندی سکریتی بناوے, نیک اعمال والا بناوے. مولا آپ کو روحانی بخششیں دے رہے, آپ کو اپنی روحانی نور کی نزدیکی کرے اور دین دنیا کے اندر نعمتیں دے کے اپنے اصل میں جا کے اس میں ملنے کی توفیق دے. شکریہ آباد رہو. آشا جی ہم کچھ نہیں تمہیں چھو سروے سروا تمہاری ہم لینا. مولانا حضرت امام ایک دفعہ آئے, افریقہ کی بات کرتا ہوں, مجھے بات یاد آ گئی اور یہ پاٹھ پڑھا جاتا تھا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ فیوچر میں جب بھی مولا آوے اور گنان پڑھا جاوے نا, تب مولا کا منہ دیکھو, اس کے چہرے کے اوپر ایسے ہاؤ بھاؤ آتے ہیں. وہ پیر بھی ہے, امام بھی ہے, اور جماعت کے اندر بیٹھ کے جب پیروں کا کلام سنتا ہے وہ خود پیر ہے اور یہ گنان اسی میں بنائے ہیں اپنے اگلے جوموں کے اندر. اس کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے کہ بات چھوڑ دو. گنان آدمی کے دل کے اندر پریم بھاونا اور روحانیت پیدا کرتے ہیں. مولا ڈوڈو مانگے انتظام یہ تھا کہ بھائی قرآن کی آیت پڑھ لو, ہو جاوے. پروگرام میں گنان نہیں تھا. جب مولا بیٹھ گئے, قرآن پوری ہو گئی تو مکھی اٹھے صاحب کے پاس, وہ ہار لے کے گئے. صاحب نے ایسا ہاتھ کر کے منع کیا, مکھی آئی وانٹ گنان. گنان تو پروگرام میں نہیں تھا. تو کسی کو بھی پکڑ کے بھائی کو کہا بھی تم گنان بولو. گنان بولا گیا, مولا نے دعا دی. مولا مکھی تو کہتا ہے always present گنان before me, جب بھی میں آؤں گنان پڑھو. آشا جی اے ہم کچھ نہیں تمہیں چھو سروے سروا تمہاری ہم لینا جی. سروے جیو تمہاری سروائے لاگا سروے جیو تمہاری سروائے لاگا
छो नर अवतार हरियानत अदस हरियानत जो सामीशा अनते जो अंत तुम्ही जान